اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے پاس خوشحالی ہو اور وہ افورڈ کر سکتا ہو، اور افورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ اگر قربانی نہ کرے، اس کو پھر ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، بھائی اصغر صاحب نے اسپین سے کال کی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پوری فیملی کی طرف سے قربانی فیملی کے ہر فرد نے اپنی طرف سے کرنی ہوتی ہے کیا، یا جو خاندان کا سربراہ ہے وہی ایک قربانی کرو اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے؟ اچھا دیکھیں اصغر صاحب، ایسا ہے کہ اگر تو فیملی ماشاءاللہ آپ کے بچے بالغ ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں، خوشحال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، جاب کرتے ہیں، یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ جس سے وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر ہر بالغ شخص، مالدار شخص کی طرف سے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ اور جیسا کہ ہر عبادت ہر شخص کی طرف سے ہوتی ہے، قربانی بھی اپنی طرف سے ہوگی نا، ہر شخص اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ تو باقی جو فیملی کا جو سربراہ ہے وہ اپنی قربانی دے گا، اور اس کے جو افراد ہیں، خاندان کے افراد، وہ بالغ افراد، عاقل، بالغ، سمجھدار اور خوشحال ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، جاب کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنی اپنی قربانیاں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اگر گھر کا سربراہ وہ اگر خود سے ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور اس میں وہ بالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو بالغ بچوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، اور نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہے تو ان کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، والدین کی طرف سے کرنا چاہے تو والدین کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام اس کو فورس نہیں کرتا کہ بھئی تم سب کی طرف سے کرو، اس کی ذمہ اپنی ہے، اور ہر بالغ فرد کی طرف جو لازمی ہے، اگر وہ ان کے اوپر واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے کہا کہ اگر بچے ہیں ان کو گورنمنٹ سے اسکالرشپ ملتی ہے، یا ان کو جو جہاں پہ بینیفٹ ملتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ بچاتے ہیں سال بھر میں، اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ آرام سے قربانی کر سکتے ہیں، خوشحال ہیں، تو قربانی دیکھیں 150 پاؤنڈ تک کی یہاں اگر کوئی UK میں کرتا ہے تو 150 پاؤنڈ میں ہوتی ہے، اور اسی طرح یورپ میں بھی 150-200 یورو کی ہوگی۔ تو اگر ان کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وسعت بھی ہے، خوشحال بھی ہیں، تو پھر ان کو قربانی اپنی طرف سے کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ جی ان کو وہ اسکالرشپ مل رہی ہے یا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹ مل رہا ہے تو اب ان پیسوں پہ نہیں ہوتی۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر وہ پیسے اس کے پاس ہیں، اس کی انکم ہے اور اس کے پاس ہیں اور وہ خوشحال ہے، تو ان کو قربانی خود سے کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد ساعۃ، جس کے پاس خوشحالی ہو اور وہ افورڈ کر سکتا ہو تو فلم یضاحی، اور افورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی وہ اگر قربانی نہ کرے تو لم یاتی مصلانا، اس کو پھر ہماری عیدگاہ میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر قربانی کو رکھا ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے کہا کہ ہر امت کا ہر وہ فرد جو صاحب استطاعت اور خوشحال ہو، اس کی طرف سے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انکم، چاہے وہ جاب کرتے ہوں، چاہے ان کو اسکالرشپ ملتا ہو، چاہے ان کو وہ بینیفٹ ملتے ہوں، لیکن اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو بالکل ان کو قربانی اپنی طرف سے کرنی ہوگی۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ جی اگر وہ بچے ان کو ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، اسکالرشپ بھی ملتی ہے، بینیفٹ بھی ملتے ہیں، اور وہ پیسے وہ جمع کرتے ہیں، لیکن وہ خرچے جو ہے، اخراجات جو چلاتے ہیں، وہ والدین سے لے کے چلاتے ہیں۔ تو اچھا دیکھیں، وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے نا، کہ جی وہ اپنے روزمرہ کے جو ایکسپنس ہیں، یا گھر کے کھانا پینا، یا جو اور بھی اخراجات ہیں، وہ والدین کرتے ہیں اور وہ بچے خود نہیں کرتے، تو وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہے، کیونکہ اس کا ان کی انکم سے اور ان کی سیونگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کوئی بھی خرچ کر رہا ہے، سم ٹائم والدین کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن والدین پیسے خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کے بچے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خرچ کرنا ایشو نہیں ہے کہ کون ایکسپنس اٹھا رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے پاس خوشحالی ہے، عاقل بالغ ہیں، تو وہ پھر ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔